वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हम चैप्टर नंबर 3 ही कर रहे थे और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और कौन सा चैप्टर हम कर रहे थे? डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। एक बहुत छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, प्राइवेसी बिल थी और एक प्राइवेसी ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स कंट्रोल बाकी था। बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है इस पोर्शन में, तो हम देखते हैं क्या क्या कहता है ये पोर्शन। इस पोर्शन में बात की गई है कि आप, अच्छा ये सब छोड़ दो जो लिखा हुआ है, आप बताओ हम लोग के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन होगा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेंगे, एक कॉमन, बहुत ज़्यादा एग्जांपल कॉमन है, वो है रिलायंस का। अब रिलायंस के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐसे होंगे जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होंगे? आप बताओ, गेस करो। पहला, उनका कोई भी एक ट्रेड सीक्रेट होगा, ट्रेड सीक्रेट, या फिर कोई ऐसा प्लान, कोई एक्सपेंशन प्लान, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि वो नहीं चाहते अभी पब्लिक के भी डोमेन में आए, या फिर उनके एम्प्लॉयज़ का डेटा जो वहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनके जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, जो की पर्सन्स हैं, अगर उनकी डेटा लोगों के पास या कंपीटिंग इंडस्ट्रीज़ के पास चली गई, तो उनको वो एक्स्ट्रा पैसे, ज़्यादा इंसेंटिव या कुछ भी ऐसी चीज़ें देकर वो उनको बुला सकते हैं कि आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करो। और उस सिचुएशन में इट विल बी अ मेजर ब्लो टू रिलायंस, क्योंकि इस एम्प्लॉय को सभी चीज़ें पता थी, सभी ज़रूरी चीज़ें पता थी, तो वो ये भी जानता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हराना और इनकी जो कंपीटिंग ऑर्गेनाइजेशन में है जिसमें ये काम करते हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ाना, ये बखूबी ये समझ सकते हैं। चलो ये भी हो गया। फिर एक और सिचुएशन आता है, अगर आप मिलिट्री की बात ले लो, तो उनके लिए अगर उनकी जो भी कैंटोनमेंट एरियाज़ है या फिर जहाँ पे उनके बेसेस है, उनके बारे में अगर लोगों को पता चल जाए, आम तौर पर पता चल जाए, तो उनके लिए कितना डेंजरस हो सकता है। क्योंकि उनको पता चल जाएगा, टेररिस्ट को पता चल जाएगा कि इस जगह में एंट्री कैसे करना है, फिर एग्जिट कैसे करना है, कितना मैक्सिमम हार्म पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जैसे फ्लोर प्लान या फिर एग्जिट एंट्री रूट्स, इन सब चीज़ों को ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ही ज़्यादा छुपा कर रखा जाता है, एकदम नहीं बताया जाता until unless you are a member of that ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल उसी तरीके से, या फिर ये ले लो, हमारे पास हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, बहुत ज़्यादा बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें हमको बहुत ज़्यादा एक प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमारे कॉम्पिटिटर को पता चल गया और उसने फिर सोचा कि हम और भी लो प्राइस, आपसे भी ज़्यादा लो प्राइस लेकर उस कॉन्ट्रैक्ट को छीन ले आपसे, तो आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपने देखा कि हमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, जिनकी प्राइवेसी मेंटेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या है? कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन। पहला है कस्टमर। देखो, आखिर आपके कस्टमर्स के बारे में आपके कॉम्पिटिटर को पता चल गया, तो वो उनको ल्योर करने का, उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, गिविंग देम मोर ऑफर्स, गिविंग देम मोर इंसेंटिव्स, गिविंग देम बिगर डिस्काउंट्स। ठीक है, और आपका सेल, आपका टर्नओवर गिर सकता है। तो इस डेटा को आपको छुपा कर रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। फिर है एम्प्लॉयज़ इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉयज़ का हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई एम्प्लॉई है जो की मैनेजरियल पर्सन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, वो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिटायर होने के बाद छोड़ के जाता है, तब भी हमें ज़रूरी है कि उसके बारे में, उसके जो डेटा है उसे डिस्क्लोज ना करें, ताकि उन पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उन पे कोई खतरा ना आए। उनकी जो ट्रेड सीक्रेट्स थी, जो भी कोई इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस है, वो पब्लिक डोमेन में ना आ सके। सेफ गार्डिंग ऑफ पर्सनल डेटा, ठीक है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बहुत सारे ऐसे डेटाज हैं जो किसी को भी नहीं देना चाहिए, बट ठीक है, हमें कभी नहीं देना चाहिए, कभी फ़ोन पे शेयर नहीं करनी चाहिए इन इंडिया बाय द मेजॉरिटी। लेकिन इंडिया में क्या है कि अभी तक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस ने अडाप्ट नहीं किया है। तो इसकी वजह से उनको नहीं पता कि, जो देखो, आज के डेट पर ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है। इसको अगर लोगों को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन कुछ समय बाद ये चीज़ आउटडेट हो सकती है। लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी क्या होती है सिचुएशन में, कि हम उस डेटा को
اگر ڈسٹروائے نہ کر پائے تب اگر وہ چیزیں دوسرے کے ہاتھ میں چلی گئی تب بھی ہم کو نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو بھی اگر کانفیڈینشیل ڈیٹا تھا تو اسے اگر ہمارا اب کام کا نہیں ہے تو ہمیں اسے ڈسٹروائے کروانا ہوگا. اگر سافٹ ویئر میں ہے تو اسے ڈیلیٹ کروانا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آفس پلانس, آفس آئی ڈیز اینڈ انٹرنل پروسیجر پلانس. آفس آئی ڈیز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو, اگر آپ کے امپلائی کے آئی ڈی پاسورڈ بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہے, آپ یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتے ہو کہ مسٹر ایکس کا یہ آئی ڈی ہے, مسٹر ایکس کا یہ پاسورڈ ہے, تو آپ اس کے کریڈینشیل سے, لاگ ان کریڈینشیل سے آپ لاگ ان کر کے کچھ بھی انوانٹیڈ یا ان آتھورائز چینجز کر سکتے ہو, جس کا بلیم سیدھے مسٹر ایکس پہ آئے گا کیونکہ ان کی آئی ڈی پاسورڈ تھی. تو اس کیس میں ان سب آئی ڈیز اور پاسورڈ کو چھپا کر رکھنا یا ان ڈسکلوز نہ کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. پھر ہے کانٹریکٹس اینڈ کمرشیل ڈاکومنٹس اینڈ ٹریڈ سیکریٹس. کچھ بھی ایسے کانٹریکٹس یا ہمارے جو امپورٹنٹ کلائنٹس ہیں یا پھر جو ہمارے امپورٹنٹ سپلائرس ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی ہم ڈسکلوز نہیں کرتے. آپ یہ چیز ریڈ کر لینا. ٹھیک ہے. جب تک وہ انلیگل مینس نہ اپلائی کرے تب تک یہ چیزیں انفارمیشن ان کے پاس نہیں جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایسے کچھ 10 اسٹیپس بتائے گئے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو کہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے when we have to protect our confidential information. جو بھی ہمارے confidential ڈیٹا ہے, انفارمیشن ہے, ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ہمیں کون سے ڈیٹا, کون سی چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. پہلا ہے کہ جب بھی ہم ڈاکیومنٹس ہیں ہمارے اگر فزیکل ہے تو ان کو اسٹورڈ کیبنٹس میں رکھے, لاک جس میں کی اینڈ لاک ہو. ٹھیک ہے. اگر الیکٹرانک فارم میں ہے تو ہمیں انکرپشن کروا کے یا پاسورڈ پروٹیکٹ کروا کے یا فائر وال سے اسے پروٹیکٹ کرنا ہوگا. پھر جن کی بھی بہت یہ سب نیگلیجنس والی باتیں ہیں جو پوائنٹس یہاں دیے گئے ہیں کہ جو جنرلی امپلائیز اگنور کر دیتے ہیں, وہ بہت کیئرلیس ہو جاتے ہیں کہ جب بھی وہ اگر کانفیڈینشیل ڈیٹا پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے اسکرینس پر اگر وہ 5 منٹ کا بھی بریک لیتے ہیں تو اسے وہیں چھوڑ کر تاکہ وہ آ کر ریزیوم کر سکے وہیں سے, وہ اسے شٹ ڈاؤن تو چھوڑ دو, وہ اسے منیمائز تک نہیں کرتے, وہ اوپن رہتا ہے. یہ بہت ہی زیادہ ایک نیگلیجنٹ, یہ ایک کیئرلیس بیہیویئر ہوتا ہے امپلائیز کا جو کہ ہمیں اوائڈ کروانا ہوگا. اور ایک اور چیز, جب بھی آپ کا امپلائی گھر جاتا ہے, چھٹی ہو جاتی ہے ہماری آفٹر آفس آورس, جب وہ اپنی ڈیسک کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز انشور کرنی ہوگی امپلائیز کو, آرگنائزیشنس کو, کہ ان کی ڈیسک پر اگر کچھ انفارمیشن ڈیٹا سے ہم ڈیل کر رہے تھے تو وہ ڈیٹا وہاں پر اب اویلیبل نہیں ہونا چاہیے. پھر ہے کہ اگر کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے تو اسے کانفیڈینشیل آپ مارک کرو. ٹھیک ہے. اگر کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے, اب آپ کا کام نہیں ہے تو اس کو ڈسپوز آف بھی کروانا ہوگا. جنرلی جو کمپنیز ہوتی ہے وہ شریڈ کروا دیتی ہے. ایک شریڈنگ مشین سے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہے اگر آپ ایک سی ایس ہو, آپ اپنے فرینڈس, اپنی کمیونٹی, اپنے دوستوں سے ملنے گئے جو بھی سی ایس ہے لیکن دوسرے آرگنائزیشنس کمپٹیٹر میں آپ کے آرگنائزیشن کے کام کر رہے ہیں, تو اس کیس میں آپ کے لیے کیا ضروری ہو جاتا ہے کہ جب بھی اگر آپ اپنی پرسنل ٹاک کے بیچ میں آفیشیل کوئی بھی انفارمیشن آپ کی زبان سے نکل گئی اور اس پرسن نے اس کا انوانٹیڈ یا انآتھورائزڈ یا غلط یوز کر لیا تو آپ کو تو نقصان ہوگا ہی, آپ کے آرگنائزیشن کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. پھر ہے کہ ای میل کا یوز نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی کانفیڈینشیل ڈیٹا یوز ٹرانسمٹ یا شیئر کرنے میں یا کمیونیکیشن میں, کیونکہ ای میل کین بی ہیکڈ ایزیلی. پھر ہے کہ ہمیں ایک لمٹ ہونا چاہیے کہ کتنی چیزیں ہمیں ضرورت ہے, جیسے سوشل سیکورٹی نمبر ہوتا ہے USA میں, آدھار نمبر ضروری ہے کہ نہیں انڈیا میں, آپ کے کلائنٹس کا آپ کا آدھار نمبر چاہیے کہ نہیں, اگر نہیں چاہیے تو مت مانگو, ضروری نہیں ہے, لیکن اگر چاہیے تب لے کر رکھو. لیکن لے کر جس دن آپ رکھتے ہو تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی اس کا مس یوز نہ کر سکے. یا اور ایک اور چیز یہاں پر بات کی گئی ہے کہ جب بھی آپ پرانے ڈیٹا یا پرانے کمپیوٹر کو اپنے یوز کے بعد ختم کر دیتے ہو, جب وہ کام کرنے لائق نہیں رہتا, تو اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کرنا از ویری امپورٹنٹ. اٹ ہیز ٹو بی ڈسٹرائڈ. پھر ہے کہ
بہت سارے ایسے اٹیکس ہوئے ہیں، اٹیکس ایز ان سائبر اٹیک ہوئے ہیں آج کے ڈیٹ پہ۔ چائنا بہت سارے ایسے اٹیکس کروا رہا ہے، جیسے نارتھ کوریا نے بھی اٹیکس کروایا تھا، سائبر اٹیک کروایا تھا۔ آپ کی انفارمیشن آپ کے کمپیوٹر سے نکالنا چاہتا ہے، آپ کا سرور سے نکالنا چاہتا ہے، آپ کے جو سٹیزنس ہے اس کا ڈیٹا نکالنا چاہتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے ایسے اٹیکس پاسٹ میں ہو چکے ہیں، تو اس کی وجہ سے انٹروڈکشن ہوا ڈیٹا پرائیویسی اینڈ پروٹیکشن بل 2017 کا۔ اس جو بل ہے اس سے جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے آپ اگر کسی کو دیتے ہو تو ان کے پاس ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یو کین ہولڈ دیم لائبل کہ آپ نے یہ ڈیٹا مجھ سے لیا تھا، اگر اس کا مس یوز ہوتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آئی کین ہولڈ یو رسپانسبل۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں، اور اس میں 9 بیسک پرنسپلس ہمیں بتایا گیا تھا۔ اے پی شاہ کمیٹی، جسٹس اے پی شاہ، اس کمیٹی میں ہمیں 9 پرنسپلز بتائے گئے تھے۔ وہ پرنسپل کیا ہے ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون۔ پہلا ہے پرنسپل آف نوٹس۔ آپ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کیا انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، اس کا کیا کام ہے، تب بھی لوگ آپ کو انفارمیشن دینا چاہیں گے یا دینا پسند کریں گے۔ اگر آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ کیوں کر رہے ہو تو آپ مس یوز بھی تو کر سکتے ہو۔ آپ کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ مس یوز نہیں کرو گے اس انفارمیشن کی؟ اور کوئی بھی انڈیویجول اس ڈیٹا کو دینے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ تو اس لیے اٹ از اے کامن پریکٹس آپ سبھی کو بتا کے رکھو، پہلے نوٹس دے دو، ایک ڈسکلوجر دو بڑھیا سے کہ آپ کیوں لے رہے ہو، کیا کام ہے، کیوں اس ڈیٹا سے آپ کیا نکالنا چاہتے ہو۔ کہ چوائس اینڈ کنسنٹ، جس انڈیویجول سے آپ انفارمیشن لے رہے ہو اس کا چوائس، اس کی ایک رائٹ، اس کا کنسنٹ ضروری ہے۔ اور اس میں 2 میتھڈس ہیں بیسکلی، آپٹ ان میتھڈ یا آپٹ آؤٹ، اور آپٹ آؤٹ میتھڈ۔ یہ میتھڈس کیا ہوتے ہیں؟ آپٹ ان کا مطلب ہے کہ آپ ابھی تو ہم ازیوم نہیں کریں گے، اگر آپ ہاں بولو گے تبھی آپ کو انکلوڈ کیا جائے گا۔ آپٹ آؤٹ میتھڈ کہ ابھی ہم ازیوم کریں کہ آپ سب انکلوڈیڈ ہو، اگر آپ منع کرتے ہو تو آپ کو ہم ایکسکلوڈیڈ مانیں گے، لیکن ایسے ہم انکلوڈیڈ مانیں گے۔ یہ 2 طریقے ہیں جس سے ہم چوائس اور کنسنٹ دیتے ہیں اپنی جن لوگوں سے، جس انڈیویجول سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں۔ پھر تھرڈ ہے پرنسپل آف کلیکشن لمیٹیشن۔ جو آپ کو انفارمیشن چاہیے اس کو پہلے سیگریگیٹ کرنا، اس میں ایک لمٹ لگانا کہ بھائی اتنی چاہیے تو آپ اتنی ہی لوگے، اس سے زیادہ انفارمیشن نہیں لوگے۔ پرپس، کس پرپس کے لیے آپ لے رہے ہو وہ بھی بہت ضروری ہے، آپ کو لوگوں کو بتانا ہوگا۔ ایکسیس اینڈ کریکشن، جس انڈیویجول کا آپ نے ڈیٹا لیا ہے اس کو یہ ادھیکار ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنی انفارمیشن کو ایکسیس کر کے اس میں اگر کوئی کریکشن چاہیے یا کوئی انیکوریسی ہے تو اسے ہٹا سکے۔ ڈسکلوجر آف انفارمیشن، آپ اپنی میری انفارمیشن آپ نے لے رکھی ہے، آپ اگر کسی تھرڈ پارٹی کو اگر ڈسکلوز کرتے ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ہمارے انفارمیشن اسے ڈسکلوز کیا۔ پرنسپل آف سیکیورٹی، آپ کا انفارمیشن سیکیور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اٹیک یا کوئی بھی ایسا انفورسیبل یا فورسیبل رسک نہیں ہونا چاہیے۔ پرنسپل آف اوپننیس، اپنی جو ہمارا پریکٹسز ہے، جو ہمارا طریقہ ہے اپنی انفارمیشن گیدر کرنے کا یا رکھنے کا، وہ ہمیں ڈسکلوز کر کے اپنے انڈیویجولس جن سے بھی ہم انفارمیشن لیتے ہیں بہت ضروری ہے۔ I missed any point, I guess. 1 2 ہاں، دس از 8، دس از 9، دس از 7۔ اب چینج کر لینا یہ 6 ہے، ٹھیک ہے۔ پرنسپل آف اکاؤنٹیبلٹی، دیکھو آپ نے ہم سے انفارمیشن لی ہے اور اگر ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے اس کا غلط یوز کیا ہے تو ہم آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں۔ جیسے فیس بک کا آپ ایگزامپل لے لو، تو یہ ہم سے انفارمیشن لیتے ہیں اور کبھی کبھی اس کو وانٹیڈ یا جہاں ہم نہیں چاہتے اس آرگنائزیشنز کو یہ سیل آف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس چیپٹر کو اینڈ کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو یو ہیو مائی نمبر، آپ کبھی بھی مجھے کانٹیکٹ کرو، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے یو کین کانٹیکٹ می فار اینی اسٹڈی ریلیٹڈ کوئریز، ٹھیک ہے، اینی ٹائم، آئی ول ریورٹ بیک، ٹھیک ہے۔
ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچرز میں. ٹل دین ٹیک کیئر. بائے بائے.